لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ نرجس بانو مرحومہ بنت اکبر حسین مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں. قابل فخر سامعین اور محترم مومنین، اخلاق عنوان بیان ہے. اخلاق مجلس کا موضوع ہے، اور اس تعلق سے میں نے فخر موجودات باعث تخلیق کائنات آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی محترم اور مقدس اور ناقابل فراموش ارشاد کو، فقرے کو، جملے کو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نبی بنایا گیا، میں اس لیے نبی مبعوث کیا گیا تاکہ اخلاقی تعلیمات کو میں حد کمال اور تمام تک پہنچا دوں، اخلاقیات کی تعلیمات کو میں مکمل کر دوں. اس لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میٹھے بول کا نام اخلاق ہے. اچھے لہجے سے بات کرنا، اس کا نام اخلاق ہے. لوگوں سے مسکرا کے ملنا، اس کا نام اخلاق ہے. یاد رکھیں، اب چونکہ فوراً ہی یہ جملہ دے رہا ہوں، اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں یہ جملہ بالکل ہی فوراً دینا چاہیے تھا یا کچھ رکنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب چونکہ دوسری مجلس ہے، ایک کامیاب مجلس آپ سماعت فرما چکے ہیں. یاد رکھیں، مومن اترے ہوئے اور ہونق چہرے کا نام نہیں ہوتا، مسکراتے ہوئے چہرے کو مومن کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ قال امام الصادق علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادہ. ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقے سے مومن کے دل کو خوش کرنا یہ عبادت ہے. بڑی مشکل یہ ہے کہ ناسمجھی سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس نماز عبادت ہے، بس روزہ عبادت ہے، بس حج عبادت ہے. یہ ایک ناسمجھی ہے، ناسمجھوں کی. اور یہ بھی پرابلم و مشکل ہے کہ جو ناسمجھ ہوتا ہے وہ اپنے کو سب سے بڑا سمجھدار بھی سمجھتا ہے. تو اب یہ ٹریجڈی بھی ہے، یہ ایک حادثہ بھی ہے، ایک ایکسیڈنٹ بھی ہے. تو اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ گمان
یا یہ بدگمانی کہ صاحب بس ہم نماز پڑھتے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. نہیں بھائی، مومن کے دل کو خوش کرنا بھی عبادت ہے. بعض لوگ ذرا ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں غلط بات برداشت نہیں کر پاتا، مجھے بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے، میں ٹوک دیتا ہوں، میں بول دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں. مجھے یاد رکھیں کہ غلط بات ہی کے تو برداشت کرنے کا نام اخلاق ہے. بولتے رہیے بھائی، میرا ساتھ دیتے رہے. اگر میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں، خوشگوار باتیں سن کے آپ نے برداشت کیا یا خوش ہوئے تو یہ کون سا کمال، یہ کون سا میدان سر کر لیا، یہ کون سا بڑا تیر مار لیا. خراب اور بری باتوں کے برداشت کرنے ہی کا نام اخلاق ہے. یاد رکھیں، یہ بات باور رہے اور ذہن نشین رہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بس اچھی بات ہم سنتے ہیں، بری بات پہ ہمیں غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، غصہ آتا ہوگا، مگر مولا علی کے اس قول کو بھی سماعت فرما لیں کہ خطیب منبر سلونی، نہج البلاغہ کے خالق، بغیر الف کے پورا خطبہ تمام کرنے والے آقا، مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے، انجیل والوں کا انجیل سے، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ کرنے والے مولا نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کے بڑی کانفیڈنس اور اطمینان کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ غلط اور خراب بات پر غصہ آنا غیرت کی علامت ہے، مگر غصے کو پی جانا مومن کی علامت ہے. تو اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غصے کو پی جانے کا حوصلہ رکھیں، ہم قوت برداشت رکھیں. قوت برداشت کو اخلاق کہتے ہیں. یاد رکھیں، نان مسلمز کو، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، ہماری نمازوں نے متاثر نہیں کیا ہے. غیر مسلموں کو ہمارے روزوں نے اپنی طرف نہیں کھینچا. غیر مسلم ہمارے حج سے نہیں متاثر ہوتے، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوتے، ہمارے کردار سے متاثر ہوتے. غور ہمارے عزیزان محترم، ہمارا اسلام تو اتنی بلند فکر پیش کرتا ہے کہ وہ جو تاخیبات نماز ہے نا، جس میں سب سے بہترین دعا ہے، جس کے 8-9 فقرے ہیں چھوٹے چھوٹے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. کیا ترجمہ ہے بھائی؟ اے اللہ، قبر میں جو مردے ہیں تو ان کے دل میں سرور اور خوشی داخل فرما. مردوں کو بھائی، پھر میں جملہ دہرا دوں دعا کا جو بہترین دعا ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. پروردگار، جو اہل قبور ہیں، جو مردے ہیں، جو دفن ہو چکے ہیں، ان کے دل میں تو سرور اور خوشی داخل فرما. جو اللہ قبر میں دفن ہونے والوں کی خوشی کا اتنا قائل ہو، وہ زندہ کو خوش کرنے کا کتنا قائل ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم واقعی مومن ہیں تو اپنی زبان سے، اپنے لہجے سے، اپنے لفظ سے، اپنی ادا سے، اپنے روپیے سے، اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے، اقتدار سے، اختیار سے، اپنی اولاد سے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اخلاقیات سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. میرے قابل فخر سامعین، بڑی توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی لیے میری یہ ہمت پڑی کہ یہ نہایت ہی نازک اور حساس اور حالات حاضرہ کے لحاظ سے اس ناگزیر موضوع کو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں. بس آپ یہ کام کریں کہ بڑی جلدی ان باتوں کو جو میں گزارش کر رہا ہوں، ان حساس فقروں کو آپ اپنی فہم کے گرفت میں لیں اور اسے اپنے شعور میں جلدی سے جگہ عطا کریں تاکہ میں دوسری بات جلدی سے پیش کر سکوں اور 1 گھنٹے میں مجلس کو تمام کر سکوں. 1 بجے گا. اب ظاہر ہے کہ اگر 1 بھی نہ بجے تو کیا بجے گا؟ گنتی کا پہلا عدد ہے، تو 1 ہی کے بعد 2 بجے گا نا. تو 1 تو بجنا ہے، تبھی پھر 2 ہوتا ہے، پھر 3 بجتا ہے، پھر 4 بجتا ہے. بس جاگتے رہیے گا، ہے نا بزرگان محترم.
اچھا مجلس لائیو جا رہی ہے تو لائیو مجلس جانا میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ لائیو ہو رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ سنے جا رہے ہیں، آپ کی ذوق سماعت، میری تو درجنوں ملکوں کی نہ جانے کتنی سینکڑوں مجلس ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں، تو میرے لیے مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ضلع میں یہ مجلس ہو رہی ہے تو آپ کی ذوق سماعت ترجمانی کرے گی اس لائیو پروگرام کے ذریعے کہ ہمارے وطن عزیز میں ذوق سماعت کتنا اعلیٰ اور عرفہ بلند ہے، تو صلوات بھی اتنی بلند رہے گی انشاءاللہ۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں برما۔ دعا کر دوں، ظاہر ہے کہ ہر زمانے اور ہر عہد میں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور فی زمانہ تو اور دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہمارا پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام ہم کو اور آپ سب کو، اور جہاں تک یہ آواز آن لائن سنی جا رہی ہے ان تمام چاہنے والوں کو، پروردگار تمام آفات بلیات سے بالخصوص کرونا وائرس کے قہر سے محفوظ فرمائے۔ تو بزرگان محترم، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اخلاق کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 44، سب کی توجہ ہے نا؟ پروردگار حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے اذھبا الی فرعون، اذھبا ہے تثنیہ، تو اگر اکیلے جاتے تو تثنیہ نہ ہوتا، ہارون کو بھی لے کے جانا ہے، اذھبا تم دونوں جاؤ، موسیٰ میرے نبی اپنے بھائی ہارون کو بھی لے کے جاؤ، اذھبا الی فرعون انہ طغیٰ۔ دیکھو فرعون بڑا سرکش ہو گیا، بھیا سمجھ رہے ہیں نا فرعون کون ہے؟ یہ وہی فرعون ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، جس کا دعویٰ قرآن میں موجود ہے، انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کی وائف کا نام معلوم ہے؟ آسیہ۔ خیر آسیہ تو جنتی ہے، یہ کمبخت جہنمی ہے۔ فرعون خدا کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، رب اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ ایک طویل عرصے تک زوجہ بن کے رہی آسیہ، لوگوں کے سپورٹ سے خدا تو بن گیا، باپ نہیں بن سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپورٹر مل جائیں تو خدا بننا ممکن ہوتا ہے، لیکن جب تک خدا نہ چاہے باپ بننا ممکن نہیں ہوتا۔ باپ نہ بن سکا، لا ولد خدا فرعون، اس کی طرف خدا بھیج رہا ہے، جاؤ موسیٰ اذھبا الی فرعون۔ اچھا خود ہی خدا کہہ رہا انہ طغیٰ، دیکھو وہ بڑا سرکش ہو گیا، وہ فرعون بڑا نافرمان ہو گیا، مگر دیکھو موسیٰ میں ذاتی سمجھوں گا اگر بار بار یہ کہوں کہ توجہ چاہ رہا ہوں، ہے نا؟ آپ متوجہ ہیں، مگر ان لفظوں کی گہرائی اور گہرائی تک آپ جتنی جلدی پہنچیں گے میں آپ کے چہروں کی شادابی سے سگنل محسوس کر لوں گا کہ مہدی حسن وائز آگے بڑھو، ہم سمجھ لے گئے۔ تو انہ طغیٰ، دیکھو فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے میرے نبی موسیٰ، مگر دیکھو فقولا لہو قولا لینا، جب تم فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے جانا، ہدایت کے لیے جانا، نصیحت کے لیے جانا، تو تلخ لہجے میں بات نہ کرنا، تمہارے لہجے میں کڑوا پن نہ ہو۔ فقولا لہو قولا لینا، دیکھیں 10-20 مجلس بھی قربان ہو جائے اس قرآن کی آیت پر، جس میں بہترین میسج ہے، پیغام ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، واعظ ہے اللہ کی طرف سے۔ فقولا لہو قولا لینا، اے میرے نبی موسیٰ فرعون سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا۔ بھائی فرعون تو فرعون ہے نا، مگر خدا فرعون تک سے اپنے نبی کو پابند بنا رہا ہے کہ نرم لہجے میں بات کرنا۔ تو جب خدا فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنے کو قائل ہو رہا ہے تو ایک مومن دوسرے مومن سے اگر سخت لہجے میں بات کرے، اللہ اسے کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اسے گوارا نہیں کرے گا۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیے اخلاقی تعلیمات، بھئی اخلاقی تعلیم ہے نا اللہ کی، موسیٰ کو نرم لہجے میں بات کرنا،
دیکھو اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہ ہونے پائے. مرحلہ ہدایت میں، راہ ہدایت میں کہیں سے کوئی بد اخلاقی کا عنصر نہ آنے پائے. اللہ نے اپنے نبیوں کو اور ہادیوں کو، رسولان برحق کو بھی جا بجا تبلیغ کی ہے. اگر حضرت نوح بد دعا کر دیں تو چونکہ اخلاقی اعتبار سے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوئی کہ ایک اللہ کے نبی اللہ کے بندوں کے لیے بد دعا کرے. ٹھیک ہے، بد دعا کی حضرت نوح نے، اللہ کی محبت میں کی، لیکن ایک مرتبہ ایک فرشتہ اس وقت پہنچا کہ جب حضرت نوح نے، جن کا سورس آف انکم تھا مٹی کے برتن بنانا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ مٹی کے برتن بک نہیں رہے تھے، زمین سے لے کے وہ چھت تک مٹی کے برتنوں کا سلسلہ ہو گیا. تو نوح نے دعا کی پروردگار کوئی خریدار بھیج دے. تو اب اللہ نے ایک شخص کو بھیجا اور وہ آیا اور کہا نوح یہ مٹی کے برتن میں خریدنا چاہتا ہوں. کہے کون سا برتن لیں گے؟ اس سائڈ کا اتنا کتنا؟ کہا نہیں سب ٹوٹل. آپ قیمت بتاؤ نوح. اب پتہ نہیں نام لیا تھا کہ لقب خریدنے والے نے، اس لیے کہ نوح سورہ نمبر 71 ہے نا 71، مگر نوح نام تو ہے نہیں، لقب ہے. نام تھا عبد الرحمن. آپ حیات القلوب پڑھیں علامہ مجلسی کی پہلی جلد تو آپ کو ملے گا نوح نام نہیں ہے، لقب ہے. نوح تو اس میں فاعل ہے، نوحہ کرنے والا. اپنی قوم کے مصائب پر، تشدد پر عبد الرحمن نے اتنا نوحہ پڑھا کہ لقب نوح ہو گیا. مسلمانوں نوحہ خانی کو کبھی بدعت نہ کہنا، ورنہ ایک نبی کا لقب نوح تو نہ ہوتا. تو بہرحال اب جناب نوح نے تھوک بھاؤ بتا دیا، اتنا ریٹ. وہ خریدار نے خرید لیا، خرید کے وہیں تڑا تڑ توڑ ڈالا. تو جناب نوح نے کہا بھائی میرا کوئی حق تو نہیں رہے گا ان مٹی کے برتنوں کا، اس لیے کہ تم نے پیمنٹ کر دیا ہے، لیکن میں نے انہیں بڑی محنت سے بنایا تھا، میرے سامنے تو نہ توڑو. تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں بنی نوع آدم میں نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں فیس چینج کر کے آیا ہوں. دیکھیے اب فرشتہ ہے نا، فرشتے کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ پڑھیں کتابوں میں. فرشتے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے ملک کی، الملک جسم نوریج کلو یتشکل باشکال مختلفہ سوى الکلب والخنزیر. فرشتہ ملک جس شکل میں چاہے اپنے کو تبدیل کر لے، بس وہ نہ کتا بن سکتا ہے نہ سور بن سکتا ہے. تو اس نے فیس چینج کر لیا، فرشتے نے انسانی شکل میں آیا. نوح پہچان نہ سکے کہ یہ آدمی ہے کہ فرشتہ. بڑے مولائی سامعین ہیں میرے سامنے، تو ظاہر ہے کہ یہ جملہ یقیناً آپ استقبال کریں گے اس جملے کا. حضرت نوح جیسا عظیم نبی فرشتہ اپنا فیس چینج کر لے تو پہچان نہ سکے کہ یہ آدمی ہے کہ فرشتہ. اس پہچان کے لیے علی کی نظر چاہیے. ایک مرتبہ جبریل آئے، چہرہ بدل لیا اپنا، فرشتے کی شکل میں نہیں ہے، اور علی سے پوچھ رہے ہیں بتائیے اس وقت جبریل کہاں؟ علی نے داہنے بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر ہر طرف دیکھا، کتا اور سور کو چھوڑ کے ہر چیز دیکھی، اور جب کسی شکل میں نظر نہیں آئے تو علی نے کہا انتا جبریل، تم ہی تو جبریل ہو. تو بزرگان محترم ایک بات طے رکھیں، طے سمجھیں کہ فرشتے اپنا چہرہ فیس حیلا چینج کرتے رہتے ہیں. بھئی جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ جب کسی سے پوچھا جاتا، کسی کافر سے، تم کو کس نے مارا؟ کہا علی نے مارا. تمہاری ناک کس نے توڑی؟ کہا علی نے توڑی. تمہارا پیر کس نے توڑا؟ کہا علی نے توڑا. تمہارا ہاتھ کس نے زخمی کیا؟ کہا علی نے. کہا وہ جو مرا پڑا ہے اس کو کس نے مارا؟ علی نے. تو کافر کہنے لگے محمد علی کتنے علی لے کے آ گئے؟ تو علی تو ایک ہی تھے، علی تو جنگ بدر میں ایک ہی تھے. مگر سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 125 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ
بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ نے جنگ بدر میں 5000 فرشتے بھیجے۔ بھیا یہ خطابت کے ریشمی الفاظ نہیں، یہ ذاکری کے شبنمی فقرے نہیں، یہ شاعری کے ریشمی الفاظ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، 5000 فرشتے جنگ بدر میں آئے تھے۔ اب اصول جنگ کے تحت فرشتوں کو فرشتہ بن کے نہیں لڑنا تھا، آدمی بن کے لڑنا تھا، تو اپنا ہیولہ چینج کرنا تھا، اپنا فیس بدلنا تھا۔ اب فرشتے بھی کیا کریں، علی سے بہتر کوئی اور چہرہ نہ تھا، اس لیے سارے فرشتوں نے اپنا چہرہ علی کی شکل میں مشکل کر لیا۔ تو بہرحال وہ حضرت نوح کا معاملہ دیکھیں، اللہ کس طرح اخلاقی تعلیم دے رہا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اے خدا کے نبی نوح، میں آدمی نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں آپ کی تنبیہ کے لیے آیا ہوں، مجھے نہیں حق ہے کہ میں آپ کی تنبیہ کروں، میں تو فرشتہ ہوں، آپ نبی ہیں، اللہ نے بھیجا۔ کہا اللہ کی طرف سے کیا تنبیہ ہے؟ کہا تنبیہ یہ ہے کہ اس کی جاندار مخلوق کے لیے ٹھیک ہے نافرمانی ہی صحیح، مگر جب آپ بد دعا کر رہے تھے آپ کا جذبہ رحم اور مروت کہاں تھی؟ آپ کے بنائے ہوئے بے جان مٹی کے برتن میں نے توڑ دیا، آپ کو اتنا تکلیف ہوئی، اور اللہ کے بندوں کے لیے جب بد دعا کر رہے تھے تب آپ کو کوئی رحم نہیں آیا۔ دیکھیں اخلاقیات کی کہیں سے بھی ذرہ برابر کمی ہو اللہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ جناب ابراہیم مہمان نواز تھے نا، ان کی مہمان نوازی مشہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اور انبیاء بھی مہمان نواز رہے ہوں گے، مگر اور نبیوں کی مہمان نوازی کے تذکرے تاریخ میں کم ہیں یا کم کیا ہوگا مہمان نوازی، مگر جناب ابراہیم تو ایسے مہمان نواز تھے کہ ہر تاریخ میں ان کے مہمان نوازی کا تذکرہ ہے۔ خدا کے خلیل جناب ابراہیم وہ کہ جو عظیم مراتب و فائز ہیں کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، معمار بیت اللہ بھی ہیں، اور سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس آیت کی روشنی میں وہ انسانوں کے امام بھی ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک شرف وہ کہ جس کا تذکرہ سورہ صافات میں ہے، 37واں سورہ میں ہے کہ فلما، بڑی توجہ رکھیے گا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ اس قربانی کے بعد جناب ابراہیم کو امامت کا شرف ملا، اور ایک سب سے بڑی فضیلت حضرت ابراہیم کو یہ ملی کہ ارشاد ہوا ابراہیم کے لیے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علی کے شیعہ تھے۔ بھیا آپ چاہے خوش ہوں یا کم ہوں یا زیادہ ہوں، مگر آیت تو میں نے پڑھ دی نا، اب آپ نے سن بھی لی۔ ابراہیم مہمان نواز بھی تھے، علی کے شیعہ تھے۔ یہ شاید خصوصیت علی کے شیعوں کو حاصل ہے کہ علی کا شیعہ ہمیشہ مہمان نواز ہوتا، تو مہمان نواز تھے۔ اور اب جس کو ہمارے یہاں ہندی کی زبان میں لنگر چلتا تھا، دسترخوان برابر بچھا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک 90 برس کا کافر پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے دسترخوان پر، اور جلدی سے روٹی اور جلدی سے اور جو اس کے ساتھ تھا لا کے رکھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ، کہا میرے میزبان تم بسم اللہ کہہ رہے ہو، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا اچھا تو بسم اللہ نہیں کہہ سکتے میرے دسترخوان پر، تو اٹھ جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اٹھا دیا۔ دیکھیے یہ ہے اخلاقی کمی،
غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے اخلاقی کمی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا دیا، اللہ نے اس کی نوٹس لی، اس اخلاقی کمی کی پروردگار عالم نے نوٹس لی. حضرت اہدیت نے، پروردگار نے فوراً وحی کی، میرے نبی میرے خلیل ابراہیم 90 سال سے جس کافر کو میں کھلا رہا تھا تم ایک وقت بھی اسے نہ کھلا سکے. کچھ سن رہے ہیں نا توجہ سے؟ گھبراؤ برا کے تو نہیں سن رہے نا؟ میں بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں سے ملاقات ہو کے بھی آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جس کافر کو میں 90 سال سے کھلا رہا تھا تم ایک وقت بھی نہیں کھلا سکے. پروردگار پھر کیا ہدایت؟ کہا جا کے اس کافر کو تلاش کر کے اپنے دسترخوان پر لے آؤ اور کھانا کھلاؤ، تب میں تم سے مطمئن ہوں گا. ابراہیم تلاش کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کافر مل گیا. 90 برس کا کافر دھیرے دھیرے چل رہا. حضرت ابراہیم اسے پکڑ کے لے آئے، کہا تمہیں کھانا کھانا ہے میرے دسترخوان پہ. کہا ابراہیم ابھی تو تم نے اٹھا دیا تھا نا؟ کہاں اٹھا دیا تھا، مگر وہ اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے اٹھایا تھا، مگر اس سے اللہ کی خوشنودی نہیں حاصل ہوئی بلکہ وہ میری اخلاقی کمی واقع ہو گئی. کہ کیا اخلاقی کمی واقع ہوئی؟ کہ یہ انسانیت اور آدمیت اور شرافت نفس کے خلاف ہے کہ اگر تمہارے گھر کوئی پہنچ جائے تو اس کا مذہب نہ دیکھو، وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ. بھائی رسول اللہ کی حدیث ہے نا، اکرموا الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ہے نا یہ حدیث؟ تو اللہ نے فوراً وحی کی، میرے خلیل ابراہیم جس کافر کو تم نے اٹھا دیا تھا، جاؤ اور جلدی سے اسے لے کے آؤ. آ کے کھانا کھلایا، مگر کھانے سے پہلے اس کافر نے یہ کہا کہ تمہارا اللہ اتنا کریم ہے کہ تم تو اس کے خلیل ہو، نبی ہو، رسول ہو، اللہ ہی کے رضا اور خوشنودی کی خاطر تم یہ اتنی اخلاقی کمی کرو کہ مجھے اٹھا دو اپنے دسترخوان سے، تو تمہارا اللہ نوٹس لے لے. اے ابراہیم اب میں کافر نہیں رہنا چاہتا، اب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان بناؤ کلمے کی تعلیم. تو بزرگان محترم، اخلاق نہ تلوار کے زور پر پھیلا نہ تشدد کے زور پر پھیلا. اسلام، ایمان، دین صرف کردار کے زور پر پھیلا، صرف اخلاق کے زور پر پھیلا. آپ متعدد مثالیں لے لیں تو جناب ابراہیم کی مثال تھے. آپ دیکھیے یہ تو 5 اولو العزم انبیاء ہیں، جن میں ایک ابراہیم بھی ہیں، جن میں ایک جناب موسیٰ بھی ہیں. اور جناب موسیٰ تو کلیم اللہ بھی، نبی بھی، رسول بھی، اولو العزم بھی، کلیم اللہ بھی، اللہ سے بات کرنے والے. اور کر رہے ہیں آپ تو کلیم اللہ ہے. ایک دامن کوہ میں ایک، ارے قبلہ آرام ہی کرتے رہے، تھک گئے ہوں گے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ آن لائن صلوات کی آواز اگر دھیمی سنی گئی نا تو ہمارے ضلع کی جو شان ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. پروردگار آپ کو خوش رکھے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام، نبی، رسول، کلیم اللہ، ان کے زمانے ایک عابد دامن کوہ میں عبادت کر رہا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنی بستی کو چھوڑ کے. ایک دن حضرت موسیٰ پہنچ گئے. خدا نہ کرے کسی کو غرور آ جائے. دیکھیں جب صلاحیتیں، قابلیت اور شرف نہیں برداشت ہوتا تو غرور آتا ہے. مختلف غرور، اقتدار کا غرور، علم کا غرور، شاعری کا غرور، خطابت کا غرور، اور مختلف طرح کے غرور ہیں. اور آپ دیکھیں غرور گناہ کبیرہ ہے، غرور گناہ کبیرہ ہے نا، گھمنڈ گناہ کبیرہ ہے نا، مگر
یہی گھمنڈ، یہی غرور عبادت بھی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، سنیے گا اور فوراً سمجھیے گا۔ کبھی کبھی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت تیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، یا یہ ہوتا ہے جلدی سے بات سمجھ لی جائے، تو اگر جلدی سے سمجھ لیجیے بات تو ذرا آسانی ہوگی۔ رسول فرماتے ہیں غرور کرنا گناہ کبیرہ ہے، مگر الکبر مع المتکبرین عبادہ، غرور کرنا، غرور توڑنے کی خاطر کسی مغرور کے سامنے اب یہ گناہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ تالی صاحب چلے گئے تو سلوات تھوڑا سا رک گئی، واہ واہ یہ وہ، تو واہ واہ اور سبحان اللہ و ماشاء اللہ سے تو 40-45 سال سے مہدی حسن وائس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن تھوڑا ماحول سازی ہو جاتی ہے اور ایک معراج قامتی آ جاتی ہے مجلس میں۔ تو بہرحال آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ غرور گناہ کبیرہ، لیکن پھر نبی نے اجازت دی، الکبر مع المتکبرین عبادہ، غرور کے توڑنے کے لیے غرور کرنے والے کے سامنے غرور کرنا اب یہ گناہ نہیں ہے، عبادت۔ کبھی آپ نے کسی غرور کرنے والے کے سامنے غرور کیا ہے کہ نہیں؟ مہدی حسن وائس سے دیکھ تھوڑا سا سیکھ لیں، کیسے آپ غرور کریں گے؟ اگر آپ کا تھرمامیٹر ناپ لے کہ کوئی یہ غرور کرنے والا میرے سامنے آ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنے سلام کو اتنا سستا بنا لیں گے کہ اس مغرور کو سلام کر کے اس کے غرور میں اضافے کا سبب بنائیں گے؟ بھئی شریعت نے 8 لوگوں سے روکا ہے، انہیں سلام نہ کرو، انہیں سلام نہ کرو۔ جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اسے سلام نہ کرو، شراب پینے والے کو سلام نہ کرو۔ اسی میں تو یہ بھی شریعت نے کہا کہ غرور کرنے والے کو بھی سلام نہ کرو، اور یہ ہدایت کے لیے ہے کہ گھمنڈ کرنے والے کو سلام نہ کرو، تاکہ اسے یہ سبق ملے کہ یہ ہمارے غرور کا نتیجہ ہے کہ ہم سماج میں سلام کے لائق نہیں رہ گئے۔ کچھ غور کر رہے ہیں گانے محترم؟ یہ نصیحت کے لیے۔ اب وہ عابد غرور عبادت میں مبتلا تھا، جناب موسیٰ پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اب وہ تقریباً 100 سال کا عابد تھا۔ تو جناب موسیٰ جب پہنچے تو کہا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ ارے میں بہت دن سے دعا کر رہا تھا اللہ سے کہ وقت کے نبی سے ملاقات کرا دے، تو بہت میری دعا قبول ہو گئی۔ آ گئے موسیٰ اللہ کے نبی، تو حضرت موسیٰ نے کہا عابد سے کہ یہ دامن کوہ میں، یہ پہاڑی کے دامن میں دور افتادہ جگہ، دور دور تک آبادی نہیں ہے، کوئی شادابی نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، ویرانہ ہے، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ کہا میرا کریم پروردگار ایک بڑا سا پرندہ بھیجتا ہے، اور وہ ایک پھل لے کے آتا ہے انار وغیرہ ٹائپ کا، اور اللہ نے چونکہ معمور کیا ہے وہ پرندہ انار کو توڑتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے۔ اور یہ مدت مدید سے، ایک زمانے سے ہی معمول ہے، میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس پھل کی خاصیت یہ ہے کہ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اچھا عابد، دیکھیے غرور عبادت، میں نے کہا عبادت غرور کی سینکڑوں قسمیں ہیں، ایک قسم یہ بھی ہے کہ عابد کو عبادت کا غرور۔ کہا تو موسیٰ تم تو کوہ طور پہ جاتے ہو نا؟ ہاں جاتا ہوں۔ کہا اللہ سے ذرا پوچھ لیجئے گا، جائیے گا کہ میری جو عبادت ہے 100 سال کی، اس کی جزا کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اے عابد میں جا کے پوچھ لوں گا۔ جناب موسیٰ آ گئے کوہ طور پر۔ کہا پروردگار وہ دامن کوہ میں جو عابد ہے وہ اپنی عبادتوں کی جزا پوچھ رہا ہے، تو میں کیا بتاؤں؟ کہ کہا جا کے اس سے بے تکلفی سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہاری عبادتوں کی جزا جہنم بنائی ہے۔ اب وہ پریشان عابد، یا اللہ ہر وقت سجدے، ہر وقت رکوع،
اللہ اللہ، تسبیح تو تمجید تحلیل تکبیر تسبیح رکوع سجدہ قیام ہر وقت اس کا ذکر، اور وہ بھی 2-4-10 سال نہیں، سینکڑوں سال سے۔ تو اب اللہ نے جو کہا وہ آ کے موسیٰ نے کہا کہ عابد خدا نے تو تیری عبادتوں کی جزا جہنم بنائی ہے، اب کہاں گیا وہ تو مطمئن تھا کہ میرے لیے بس جنت ریزرو ہے، مجھ سے بڑا عابد کون ہے، مجھ سے بڑا پرہیزگار اور متقی کون ہے۔ وہ آیا جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ اچھا تو کل پھر جائیے گا تو پوچھ لیجیے گا کہ یہ جہنم کیوں جزا ہے۔ جناب موسیٰ نے پوچھا، اللہ نے وجہ بتائی، وہ وجہ آ کے بتائی حضرت موسیٰ نے عابد سے۔ دیکھیں اخلاقی کجی، اخلاقی کمی کا نقصان کیا ہے کہ عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے، اور وہ میسج، وہ الہی پیغام موسیٰ نے اس عابد تک پہنچایا کہ تیری عبادتوں کی جزا اس لیے ضائع ہو گئی اور تو اس لیے جہنمی ہے کہ ایک زمانے سے وہ پرندہ تجھے پھل کو توڑ کے زحمت سے دانہ کھلا رہا ہے، اور اس عابد نے ایک دن بھی اس پرندے سے نہیں کہا کہ تو اتنی محنت سے آ رہا ہے، تھکا ہوا ہوگا، 2-4 دانے تو بھی کھا لے۔ غور کر رہے ہیں جان محترم، اس بے مروتی اور اس بد اخلاقی کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی۔ تو یاد رکھیں ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو اور اس کے صلے کو، اس کی جزا کو محفوظ رکھیں۔ ذرا سے بھی بد اخلاقی آ جائے تو ہماری نماز اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا، ہمارا حج سیر و تفریح بن جائے گا، قرآن کی تلاوت پھر ہماری یوں ہو جائے گی کہ رسول جس طرح فرماتے ہیں کہ القرآن و یلنہو، قرآن پڑھنے والے کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ پڑھ تو رہے ہیں قرآن، جس آیت کو پڑھ رہے ہیں وہی آیت ان پہ لعنت پڑھ رہی ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے بھائی؟ اگر آیت پڑھ رہا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین اور اس کا خود ظالموں سے رشتہ ہے تو وہ آیت اس پہ لعنت پڑھے گی کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین پڑھ رہے ہو اور ظالموں سے ہمدردی ہے، ظالموں کو رضی اللہ کہہ رہے ہو، ظالموں کو رحمت اللہ کہہ رہے ہو، تو وہ آیت اس پر لعنت بھیجے گی۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ اخلاقی تعلیمات، جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ میں مبعوث ہوا ہوں اس لیے تاکہ میں اخلاقیات کی تعلیم کو مکمل کر دوں۔ تو نبی کا اخلاق، نبی کا اخلاق کتنا عظیم ہے۔ سورہ قلم، سورہ نمبر 39، اس کی آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا مولا علی کی خدمت میں اور آن کر کہا یا مولا ذرا پیغمبر کے اخلاق گنوا دیں گے؟ کہا تو پہلے دنیا کی نعمتوں کو گنا دے۔ کہا مولا دنیا کی نعمتیں میں کیسے گناؤں؟ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اللہ کی نعمتیں، دسترخوان زمین پر پھیلی ہوئی ہیں اللہ کی نعمتیں، تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کو گنوا دوں۔ آقا علی نے کہا کہ دنیا کی نعمتوں کے لیے اللہ نے کہا متاع الدنیا قلیل، دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں۔ نبی کے اخلاق کے لیے اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر کا اخلاق عظیم ہے، تو قلیل کو گنوا نہیں سکتا، میں عظیم کیسے گنوا دوں؟ تو پیغمبر کا اخلاق عظیم۔ اور اب آپ دیکھیں اخلاق پیغمبر کے جو نمونے، ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے بھی اور نہیں بھی، اس لیے کہ ہمیں دونوں غذاؤں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے اور کہیں سے کوئی فکری تصادم نہ ہونے پائے غذائے روحانی اور غذائے جسمانی میں۔ تو اس ذرا بات کو اور نزاکت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو بس ہمارا تھرمامیٹر جو اجازت دے گا
اتنی دیر ہم پڑھیں گے، اور ظاہر ہے کہ 45 منٹ ہم لگ بھگ پڑھ چکے ہیں، تو ہم سمیٹ رہے ہیں گفتگو کو انشاءاللہ۔ آپ پیغمبر کا اخلاق دیکھیں، رسول کا اخلاق جو خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ سے بھری ہے، اور ایک غریب صحابی نبی کا ممبر کے قریب ہے، لباس پھٹا ہوا، میلا بوسیدہ لباس، اور اب آپ دیکھیں نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک دیہات کا نبی کا صحابی، بڑا کروڑ پتی ارب پتی، زرق برق لباس، بہترین خوشبو لگائے ہوئے، لباس میں کہیں شکن بھی نہیں، اور وہ آیا۔ کچھ لوگ دیر میں آتے ہیں تو آگے ہی بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوا، وہ آگے ہی آگے بیٹھ گیا، اور اب وہ بیٹھا تو اب جو آخر میں آتے ہیں وہ ذرا جھوکے سے آگے بیٹھتے ہیں نا، تو وہ جھوکے سے آگے بیٹھ گیا ممبر کے پاس رسول کے۔ وہاں غریب صحابی تھا، بالکل وہی متصل بیٹھا۔ اب جو 1 منٹ کے بعد چیک کیا، ارے وہ کہاں بیٹھ گیا؟ ارے یہ پرانا لباس، یہ تو بہت غریب صحابی مشہور بھی ہے، اور اس کا پھٹا ہوا لباس، پرانا لباس، اور عجیب ہونق جیسی صورت، میلے کچیلے بال۔ تو وہ یوں دامن سمیٹنے لگا، توجہ ہے نا سب کی، دامن سمیٹنے لگا۔ نبی نے خطبہ روک دیا۔ دیکھیں خطبہ روکنا آسان نہیں ہے، جس طرح نماز توڑنا آسان نہیں ہے۔ مصلی نماز پڑھنے والا، نماز گزار، کیا اپنی مرضی سے نماز توڑ دے گا؟ جہاں اجازت ہے وہاں نماز توڑے گا۔ نبی نے خطبہ روک دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ جاری رکھنے سے زیادہ ضروری تھا وہ جو اخلاقی کمی ہو رہی تھی اس پہ ٹوکنا، روکنا، بولنا۔ خطبہ روک دیا، کہ تو نے دامن کیوں سمیٹا؟ کیا تیری دولت اس دامن کے ذریعے اس تک پہنچ جاتی جو غریب ہے، یا اس کی غربت تجھ تک آ جاتی دامن کے ذریعے؟ چونکہ اس میں شرافت نفس باقی تھی، اس لیے اس کو اپنی اخلاقی کمی کا احساس ہوا، اور وہ کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو بھی، اہل مسجد کو بھی گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھ سے بڑی اخلاقی غلطی ہو گئی، مجھے دامن نہیں سمیٹنا چاہیے، مجھے اس کی غربت سے کوئی چڑ نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ عزت کرنی چاہیے تھی، بہت بڑی اخلاقی کمی ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اگر آپ خطبہ روک کے مجھے نہ ٹوکتے تو شاید مجھے اخلاقی کمی کا احساس نہ ہوتا، اور میں غرور دولت میں ہمیشہ مبتلا رہتا، مگر میں اپنی غرور دولت کا خناس دماغ سے نکالنا چاہتا ہوں، اور اپنی آدھی دولت اس اخلاقی کمی کی پاداش میں آپ کے اس غریب صحابی کو دے رہا ہوں۔ اچھا، یہ تو سن رہا تھا بیٹھا ہوا نا، وہ غریب صحابی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ، مجھے اس کی آدھی دولت نہیں چاہیے، یہ کہہ کے بیٹھ گیا۔ پھر یہ دولت مند کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ، اگر آدھی دولت، اچھا وہ آدھی دولت بھی کروڑوں میں ہے، آج کل تو 1,00,000 2,00,000 میں لوگ ایمان بیچ ڈالتے ہیں، انسانیت بیچ ڈالتے ہیں، شرافت نفس کا سودا کر لیتے ہیں، وہ تو کروڑوں کی بات ہے۔ کہ اگر آدھی دولت اس کے لیے کم محسوس ہو رہی ہے تو میں پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ، مجھے نہ اس کی آدھی دولت چاہیے نہ مجھے پوری دولت چاہیے، البتہ جو اس نے اخلاقی کمی کی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو رسول نے پوچھ لیا، اور نہ پوچھتے تو پھر ظاہر رسول تو جانتے عوام تک یہ بات کیسے آئی۔ رسول نے کہا اس غریب صحابی سے، تجھے اس کی آدھی دولت کیوں نہیں چاہیے، یا پوری دولت دے رہا ہے کیوں نہیں چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اب آپ کا اختیار ہے، بولیں یا چپ رہیں، کم بولیں زیادہ بولیں، کچھ بولیں کچھ نہ بولیں، یہ سب آپ کی مرضی پر ہے، مگر قیمتی جملہ حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ غریب صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے نہ اس کی آدھی دولت چاہیے نہ پوری دولت چاہیے۔ رسول نے کہا ایسا فیصلہ تیرا کیوں ہے؟ کہ یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ دولت آنے کے بعد کہیں میرا بھی مزاج ایسا ہی نہ ہو جائے۔
سرکار شہنشاہ دورہ امام زمان علیہ السلام بابد بلند صلوات. شاباش بیٹے، تم نے تو نعرہ لگا کے بڑوں کی ذمہ داریاں بڑھا دی. ایک ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں نا بر محمد وعلی. بہت شکریہ. تو بزرگان محترم، آپ دیکھیں رسول کا اخلاق. مدینے میں جو اخلاقیات ہیں رسول کے، مظاہر اخلاق. ارے مکے میں دیکھیے، مدینے میں تو مسلمان ہیں نا، مکے میں تو سب کافر ہیں. وہاں اخلاقی برتاؤ بڑی سخت منزل. ایک کافرہ تھی، ایک تو مدینے والی کافرہ ہے نا جو کوڑا کر کرتے، وہ نہیں، وہاں تک ہم جائیں گے تو بڑی دیر ہو جائے گی. نہیں، یہ مکے کا کہ ایک کافرہ ہے اور برابر رسول کو برا بھلا کہتی ہے، ببانگے دول کہتی ہے، چیخ چیخ کے رسول کی برائی کرتی ہے. بڑھیا ہے، کمر جھکی ہے، لکڑی کا گٹھر لے کے جا رہی تھی. رسول پہنچ گئے. کہتے ہیں رسول اللہ اس ضعیفہ سے، وہ نام سنتی تھی، کبھی رسول اللہ کو دیکھا تھا نہیں. رسول نے کہا کہ ضعیفہ بڑا وزنی گٹھر ہے، گٹھری وزنی ہے، میں تیرے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ ایک سہارا مل گیا، اس نے قبول کیا. رسول اللہ نے اس ضعیفہ سے وہ گٹھری لی. وہ کافرہ ہے، مستند کافرہ ہے نا، اور اس کے گھر تک پہنچا دیا. تو غریب تھی نا کافرہ. کہتی ہے جب گھر آ گیا، اے میرے کرم فرما، رسول اللہ سے مخاطب ہو کے، اے میرے کرم فرما، دیکھو میرے پاس مال دنیا میں سے تو کچھ ہے نہیں کہ یہ گٹھری تم نے جو میرے گھر تک پہنچائی ہے اس کا میں کچھ صلہ دوں، مگر ایک نصیحت کرتی ہوں. سنیں گے نصیحت؟ ایک نصیحت کرتی ہوں. رسول نے کہا کیا ہے؟ کہ دیکھو نصیحت یہ ہے کہ سب سے ملنا. وہ جو عبداللہ کا یتیم ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول، وہ بہت غلط آدمی ہے، کبھی اس سے نہ ملنا. تو رسول مسکرائے. دیکھیں مسکرانے کا حکم اسی لیے ہے شریعت میں. وہ عیسائیوں کا، وہ یہودیوں کا، وہ دانشوروں کا، وہ اسکالرز کا قول مسکراہٹوں کے حوالے سے کئی درجن ہے. مثلا جو مسکرا نہیں سکتا وہ کبھی دکانداری نہیں کر سکتا، وہ کبھی کامیاب تاجر نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں. لیکن مسکراہٹیں کبھی کبھی دلوں کو جیتتی ہیں نا. نبی مسکراہٹ میں بڑی معنی خیزی تھی، بڑی معنویت تھی. مسکراتے ہوئے رسول نے کہا ضعیفہ سے کہ ضعیفہ، جس محمد سے تم کہہ رہے ہو کہ نہ ملنا وہ بڑا غلط ہے. وہ میں ہی تو ہوں، میں ہوں محمد بن عبداللہ. ارے تم محمد ہو؟ ضعیفہ کہتی ہے. ضعیفہ تو ہے، وہ کمر جھکی ہے، مگر تھوڑا سا تن کے کہتی ارے تم محمد ہو، تمہارا یہ اخلاق، تمہارا یہ اخلاق، جلدی سے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتی. غور فرمانے محترم، ایک میسج لے جائیں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں 2-4 دیہات کے لوگ ترجمان کے طور پر ہیں، نمائندگی کے طور پر. آپ اپنی بستیوں میں، اپنے مواصلات میں اس بات کی تبلیغ کریں کہ نفرت کبھی نفرت سے نہیں مٹتی، محبت سے مٹتی ہے. چلنا اتنی بڑی بات تھی ہے نا، بہت اچھی طرح سن لیا. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یاد رکھیں سماج سے، معاشرے سے، تہذیب سے، کلچر سے، سوسائٹی سے، موضع سے، شہر سے، بستی سے، ضلع سے، ملک سے اگر نفرت کا خاتمہ کرنا ہے تو نفرت کو نفرت سے نہیں مٹا سکتے، محبت سے مٹا سکتے ہیں، اخلاق سے مٹا سکتے ہیں. یہی ہمارے رسول کا درس تھا. اور اس کے بعد جو وارث اخلاق رسول تھا حضرت علی علیہ السلام، ان کا بھی وہی درس تھا. آپ ملاحظہ فرمائیں اخلاق علی کا اخلاق یہ نبی کے اخلاق کا وارث ہے، یہ پیکر اخلاق ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہودی ایک ہم سفر ہے. بعض روایتوں میں یہ کہ عیسائی ہے. جب اس کا گھر آنے لگا تو حضرت علی اس کے گھر کے راستے پر چلنے لگے. تو عیسائی نے کہا کہ میرے ہم سفر، حضرت علی سے کہتا ہے یہ تو آپ کا راستہ نہیں، یہ تو میرے گھر کا راستہ، ہو سامنے میرا گھر.
حضرت علی نے کہا مجھے معلوم ہے کہ وہ تیرا گھر ہے، یہ میرے گھر کا راستہ نہیں، تیری گھر کا راستہ۔ کہا پھر میرے گھر کے راستے پہ آپ کیوں چل رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر تمہارا کوئی ہم سفر ہو اور پھر جدائی ہونے لگے راستے میں تو اس کے راستے پر چل کے تھوڑی دیر اسے رخصت کرو۔ کیا کہنا کہ اچھا آپ کا اسلام اتنا اخلاقی اعلیٰ تعلیمات کا مالک ہے تو مجھے کلمہ تعلیم کرو، میں اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام مذہب اختیار کروں۔ سید الانبیاء جمال محمد مصطفیٰ کمال علی بابا بلند سلوات۔ مجھے معلوم ہے کہ صلوات کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، اس لیے کہ میرا اعلان کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں ایک ایک مومن کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اس لیے کہ مومنین کے چہرے کو دیکھنا عبادت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے۔ تو بیچارے بے خودی میں نہیں پڑھی ہوگی نہ صلوات، یا بہت غور سے سن رہے ہوں گے، تو چلے سبھی صلوات میں شریک ہو لیں، سب صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ تو اس نے کہا محترم دیکھیں آپ، ابن ملجم ہے، ضربت لگائی، گرفتار ہو کے آیا۔ امام حسن بھی چند منٹ پہلے جامع شیر لا کے پیش کر چکے، پی لیا ہو یا ابھی ہاتھ میں ہو یا رکھا ہو، اسی اثنا میں گرفتار ہو کے ابن ملجم آیا۔ تو مولا نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو، بہت سخت بدی ہے، اس کا لب سوکھا ہے، اس کے زبان سوکھی ہے، اس کی آنکھوں میں حلقے ہیں، یہ بہت پیاسا ہے۔ بیٹا حسن، جس طرح دودھ کا پیالہ تم میرے لیے لائے اسی طرح میرے قاتل کے لیے لاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ معصوم اعظمی نے 4 مصرے کہے ہیں، میں بڑے وجدان کے ساتھ یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، اور اگر مجمع کی طرف سے کمی ہوتی ہے تو مجھے شکایت ہونے لگتی ہے کہ ان 4 مصروں کا تو بہت اچھا استقبال ہونا چاہیے، یہاں اللہ کا شکر کمی نہیں ہوگی۔ معصوم اعظمی نے کہا، اور بڑے پیارے انداز میں کہا کہ حضرت علی کے لیے صرف 2 مصرے آخری سن لیں، کہ بلکہ 4 سن لیں، موڈ بنا ہے نا، 4 سن لیں۔ نہ کوئی راہ نہ رسم و رواج رکھتا تھا، تیار ہے؟ نہ کوئی راہ نہ رسم و رواج رکھتا تھا، وہ اپنے سر پہ سخاوت کا تاج رکھتا تھا، وہ اپنے سر پہ سخاوت کا تاج رکھتا تھا۔ لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، میرا امام خدا کا مزاج رکھتا ہے۔ تو یہ ہے اخلاق۔ بھائی دیکھیے، اگر اور قوموں کے پاس اخلاقی کمی ہو تو ہو ان کے یہاں، کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی نمونہ نہیں۔ ہمارے اندر اخلاقی کمیاں ہو تو شکوے کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے علی جیسا کردار ہے، حسن جیسا کردار ہے، حسین جیسی سیرت ہے۔ امام حسن جن کا خلق حسن مشہور ہے نا، اخلاق حسن، شامی شخص آیا، بڑی دیر تک گالیاں دیتا رہا، تم ایسے، تمہارے دادا ابو طالب کافر تھے، یہ تھے وہ تھے، تمہارا نانا ایسا۔ جب وہ سارا کچھ کہہ کے تھک گیا، امام حسن نے کہا مسافر ہے تو گھر حاضر ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھا، پیاسا ہے تو پانی پلاؤں، زیادہ راہ چاہیے تو زیادہ راہ دوں، سواری کی ضرورت ہے تو سواری دوں، لباس چاہیے تو لباس دوں۔ ارے میں آپ کو برا کہہ رہا ہوں، آپ کا یہ اخلاق؟ قدموں پر گر پڑا، کہ مولا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر آپ نے تو اتنا اچھا اخلاق پیش کر دیا کہ میں آپ کا سب سے بڑا دوست بن گیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور پہ ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن گفتگو روک دینا ہے، یہ ایسا موضوع ہے کہیں گفتگو رک نہیں رہی ہے، گفتگو یہیں پر روک دینا ہے، اس لیے کہ یہ مجلس ہے ایک ایسی مرحومہ کے ایصال ثواب کی اور چیلم کی، کہ جن کے ماشاءاللہ بیٹے اس محتم بشان طریقے سے، اور ان کے پسماندگان، ان کے اہل خانہ آج چہلم کے مجلس کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کچھ چیزیں سن رہے تھے ماں کی عظمت کے تعلق سے۔ یقیناً ماں ایک فردوسی نعمت ہے جس میں دنیا کے کسی لوث کو دخل نہیں ہوتا۔
رسول نے فرمایا الجنت تو تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ سن رہے ہیں بھائی؟ سن رہے ہیں تو ایک بات سن لیں، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ امہات کا لفظ ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو اب کاش کی نہایت ہی دبے دبے لفظوں میں جو جملے ہیں اس کو محسوس کر لیں، سبھی محسوس کر لیں تو اور میرے لیے خوشی ہے، چند ہی لوگ محسوس کر لیں تب بھی بات مکمل ہے۔ مامتا کے درد سے ناشنا خاتون کو کسی احترام میں ماں کہنا اور بات ہے، واقعی ماں ہونا اور بات ہے۔ اور یہ جو جنت ہے نا ماں کے پاؤں کے نیچے، جو واقعی ماں ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس کے لیے رسول نے فرمایا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ تو ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب پیام اعظمی کہتے ہیں کہ عنصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی، عنصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی، ہے کوئی شے جو محبت تو محبت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی، باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی، پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لیے۔ مشکلیں دیکھیے ایک بند اور سن لیں ماں کی عظمت پر کہ مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے، مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے، مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں۔ تو بڑا مرتبہ ہے ماں کا، اور وہ اولاد بڑی خوش قسمت ہے کہ جسے ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے۔ آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں ماں کی عظمت کیا ہے۔ کربلا صرف اس لیے نہیں واقع ہوئی کہ بس مظلومیت پر گریہ کیا جائے، نہیں، بلکہ جو کربلا کے دامن میں عظیم کردار ہیں ان کرداروں سے اکتساب فیض کیا جائے۔ مثلا جب علی اکبر آئے ہیں مقتل سے، دوبارہ آئے ہیں مقتل سے، تو 82 دشمنوں کو قتل کر کے آئے تھے، اور علی اکبر کی ولادت ہے 11 شعبان کو، اور پالا ہے جناب زینب نے، ماں کا نام ہے ام لیلا، جناب زینب ہیں پھوپھی، علی اکبر ہیں زینب کے بھتیجے۔ سماج اور معاشرے میں پھوپھیاں اپنے بھتیجوں کو کبھی کبھی پالتی ہیں، خیال کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، مگر اس وقت کہ جب اس کی ماں نہ ہو۔ یہاں تو علی اکبر کی ماں لیلا موجود ہے، اور خواہش بھی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے کچھ مانگے، مجھے خدمت کا موقع دے۔ تو کبھی کبھی ام لیلا بھی کہتی ہیں بیٹا مجھ سے کچھ مانگ لے، کچھ سوال کر لے، میں تیری ماں ہوں۔ اور حسین بھی کہتے بیٹا علی اکبر کچھ مانگ لے، میں تیرا بابا ہوں۔ تو علی اکبر کہتے تھے بابا پھوپھی اتنا خیال رکھتی ہیں کہ کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، البتہ کبھی ضرورت ہوگی تو مانگ بھی لوں گا۔ ہر وقت 10 سال کے ہیں کہہ رہے ہیں حسین، 11 سال کے ہیں حسین کہہ رہے ہیں، 12 سال کے ہیں حسین علی اکبر سے کہہ رہے ہیں بیٹا کچھ نہیں مانگو گے، 13 سال 14 سال 15 سال
18 سال تک علی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا، لیکن 10 محرم سن 61 ہجری کو جب 82 دشمنوں کو قتل کر کے علی اکبر مقتل سے واپس آئے ہیں حسین کے پاس، تو کہتے ہیں بابا تم ہمیشہ کہتے تھے بیٹا کچھ مانگ، بابا آج مانگ رہا ہوں، بیٹا کیا سوال؟ کہا بابا بس سوال یہ ہے کہ بہت پیاسا ہوں۔ ساقی کوثر کے غیرت دار بیٹے نے سر جھکا لیا، بیٹا پانی نہیں ہے، اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دی، فوراً نکال لی۔ کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہو بابا؟ تو حسین نے بھی کہا ہاں بیٹا، تیرا بابا اس وقت اتنا پیاسا ہے کہ جب میں آسمان کو دیکھتا ہوں آسمان دھواں دھواں دکھائی دیتا ہے۔ عزادارو آپ یہ جان لیں کہ یہ دوسری مرتبہ علی اکبر مقتل میں واپس آئے ہیں، یہ ماں کی دعا کا ثمرہ ہے کہ جب ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا تھا تو خیمے کے در پر کھڑی ہوئی رباب نے چیخ کے کہا تھا میرے وارث میرا بچہ اکبر خیریت سے ہے؟ ہاں علی اکبر خیریت سے ہیں لیلا، مگر ایک پہلوان مقابل میں آ گیا ہے، جا کے خیریت کی دعا مانگو۔ ارے حسین تو امام ہے، حسین تو معصوم ہے، وہ اگر خیریت کی دعا مانگتے اپنے بیٹے کے لیے تب بھی تو اللہ قبول کرتا، مگر کربلا ہر کردار کو ظاہر کرنا چاہ رہی ہے، یہ وہ سرزمین ہے، اور حسین نے یہ چاہا کہ یہ میری شہادت میری قربانی ماں کی عظمتوں کو بھی قیامت تک واضح کرے۔ تو کہا لیلا میں نے بابا سے سنا ہے اور نانا سے بھی سنا کہ فرماتے تھے نانا کی ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جاؤ خیریت کی دعا مانگو۔ اور ام لیلا آئی تھی خیمے میں اور کہا تھا بیویوں کو اکٹھا کر کے تم آمین کہو میں دعا مانگوں گی، اور یہ دعا کے فقرے تھے اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا میرے یوسف علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ بس علی اکبر آئے اور کہا بابا پانی کا سوال ہے، تم کہتے تھے بیٹا کچھ مانگ، آج پانی مانگ رہا ہوں۔ تو بس حسین سے ظالموں نے کہنا شروع کیا حسین کیا آپ کوئی نہیں بچا ہے کہ جسے مقتل میں بھیجو؟ حسین نے کہا بیٹا جاؤ دشمن مبارز طلبی کر رہا ہے۔ عزادارو دوسری مرتبہ علی اکبر آئے مقتل میں، اب جو پھر آئے نا تو ابن انس نے چھپ کے نیزہ مار دیا، وہ نیزہ علی اکبر کے سینے کی پسلیوں کو توڑتا ہوا اکبر کے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ لو رونے والو علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی بابا گھوڑے سے گر گیا۔ حسین نے مرثیہ پڑھا یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، بیٹا تیرے مرنے کے بعد اب جینے کا مزہ نہیں رہ گیا۔ خدائے سخن میر انیس کہتے ہیں، اور میں نے اپنی کتاب شہادت صادقین جو مجلسوں کی کتاب ہے اس میں بھی اس بند کو اور کئی بند کو لکھا، لیکن ایک بند سن لیں جو درد میں ڈوبا ہوا ہے کہ حسین کہتے ہیں کہ چلاتے تھے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے، چلاتے تھے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے، اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے، اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے، پہنچا کے ہم کو گور کنارے کدھر گئے، اندھیر ہے جہاں نہ تمہیں پائے گا حسین، آواز دو گے تم تو چلا آئے گا حسین۔ بس 2 منٹ سن لیں اور مجلس تمام رونے والوں۔ پھر وہ قیامت کا مرحلہ آیا کہ جب حسین اپنے کڑیل جوان بیٹے کے پاس آئے، خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ عالم نہ دکھائے، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، تپتی ہوئی کربلا کی زمین، جلتی زمین پر حسین بیٹھے اور عزادارو اپنے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا، بیٹا تیرا غریب بابا آ گیا ہے، بیٹا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ کہا ہاں بابا مجھے خیمے میں پہنچا دینا، اور پھر فوراً یہ خواہش ہے
کہ میں مدینے سے چلتے وقت اپنی بہن صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ بہن صغرا حالات اچھے ہوں گے تو مدینے آؤں گا۔ بابا اب مدینے تو نہیں پہنچ سکتا، مگر آپ امام وقت ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ چاہیں تو میں آخری بار اپنی بہن فاطمہ صغرا کی زیارت کروں۔ بیٹا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تیرے بابا کے لیے، مگر بیٹا ان دو امامت والی انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا، حسین نے پوچھا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا بہن گھر کی چوکھٹ پر منہ رکھے کہہ رہی ہے بھیا صغرا انتظار کر رہی ہے، کب آؤ گے بھیا؟ علی اکبر نے کلیجہ تھاما، بہن انتظار نہ کرنا، بھائی کا آخری سلام قبول کرو۔ لو عزادارو، حسین نے سینے سے سینہ ملایا، پیشانی سے پیشانی ملایا اور علی اکبر کو لے کے چلے، مگر چند قدم چلے تھے کہ زمین پر لٹا دیا۔ حسین نے کہا بیٹا مجھے مکمل سہارا نہیں ملا تمہاری طرف سے، 72 جنازے اٹھاتے اٹھاتے کمر جھک گئی، تم گھوڑے سے گرے آنکھوں کا نور چلا گیا، میرا عباس گھوڑے سے گرا میری کمر ٹوٹ گئی، بیٹا کیسے تمہیں خیمے تک لے جاؤں؟ بس عزادارو، حسین کہتے ہیں یہ جو تمہارا داہنا ہاتھ سینے پہ ہے یہ بھی اگر گردن میں ڈال دو اور دونوں ہاتھ میری گردن میں تمہارے آ جائیں بیٹا تو میں خیمے تک تمہیں شاید پہنچا لے جاؤں۔ کہا اگر بابا مگر بابا میں جو داہنا ہاتھ ہے سینے سے کیسے ہٹاؤں؟ کہا بیٹا کیا ہے سینے میں؟ کہا یہی نیزے کی یعنی کلیجے میں پیوستہ ہے۔ کہا بیٹا ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ۔ علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، نیزے کی یعنی کلیجے میں چمکتی ہوئی نظر آئی۔ حسین نے کیا کیا؟ آستین سمیٹی اور کربلا کی زمین پر اپنا گھٹنا ٹیکا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کائنات کے مشکل کشا بابا آؤ ذرا نجف کی طرف سے رخ کرو کربلا کی طرف، دیکھو تمہارا بیٹا کتنا بڑا امتحان لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ میدان منی کی طرف حسین نے دیکھا، دادا ابراہیم دیکھو ذرا کربلا کے مقتل کی طرف، تمہاری آنکھ پر پٹی بدھی تھی جب اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، آج حسین کی آنکھ پر پٹی نہیں بدھی ہے۔ ہاں عزادارو، آستین سمیٹ کے حسین نے اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈال کے پہلا جھٹکا دیا تاکہ صرف نیزے کی انی باہر آئے، کلیجہ نہیں، مگر نہ نکلا، نیزے کی انی نہ نکلی۔ دوسرا جھٹکا دیا، نیزے کی انی نہ نکلی، یا علی کہہ کے اب جو آخری جھٹکا دیا تو نیزے کی انی کے ساتھ کلیجہ باہر نکلا۔ عزادارو، علی اکبر نے کہا بابا منہ پھیر لو، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ اے بابا، دادا جام کوثر لیے کھڑے ہیں، عزادارو جوان بیٹا مر گیا۔ حسین نے کیا کیا؟ بچوں کے سہارے اکبر کی لاش خیمے میں لائے، بیبیوں نے حلقہ کیا، ماتم کیا اکبر کا، واہ غربتا واہ محمدا واہ علیہ واہ حسرتا۔ ایک مرتبہ غور سے حسین نے دیکھا کہ ماتم کرنے والی خواتین میں زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، رباب بھی ہیں، فضہ بھی ہیں، عاتقہ بھی ہیں، لبابہ بھی ہیں، مگر خود علی اکبر کی ماں لیلا علی اکبر کی لاش کے پاس ماتم کنا نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی ہے۔ حسین نے کہا بہن زینب لیلا کہاں ہیں؟ ان سے بھی کہو کہ آ کے اپنے بیٹے کا دیدار آخر کریں۔ دیکھیں ماں کی عظمت کیا ہے اور ماں کی محبت اولاد کے ساتھ کتنی ہے، ذرا اندازہ کریں۔ جناب زینب ام لیلا کے خیمے میں آئیں، آن کر جناب لیلا سے کہا بھابھی کیا آپ کو اطلاع نہیں ہوئی کہ میرا بھیا اکبر کی لاش خیمے میں لا چکا ہے؟ کہا نہیں شہزادی مجھے اطلاع مل چکی ہے۔ کہا تو پھر ساری بیویاں اکبر کا ماتم کر رہی ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے بیٹے کی لاش تک پہنچتی؟ کہا شہزادی کیا بتاؤں، جب میں نے یہ سنا میرا بچہ گھوڑے سے گر گیا،
دفتن میری آنکھوں کا نور اتنا کم ہو گیا کہ میں خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں مگر مجھے خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا ہے۔ زینب نے بازو تھاما اکبر کی لاش، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یا اللہ مجلس حسین اور فرش عزا اور معصومین بالخصوص حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالنے والی عزتوں کی شہزادی کی موجودگی میں پروردگار ہم دعا گو ہیں کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ وہ ناظرین جو مجلس کو آن لائن سن رہے ہیں ان کی بھی جو حاجتیں جو مرادیں ہیں ان سب کو پورا فرما۔ مرحومہ نرجس بانو کو جوار معصومہ میں جگہ مرحمت فرما، ان کے درجات کو بہت بلند فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں جو کسی مجبوری سے نہیں آئے ان کو ہر بیماری سے بالخصوص کرونا وائرس کے قہر سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ اور سورہ حمد پڑھ کر نرجس بانو مرحومہ بنت اکبر حسین کی روح کو بخشنا۔